لکھوانے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے، جس نے قرض لیا ہے، جس نے دیا اس کی نہیں، جس نے لیا اس کی ذمہ داری ہے، جس نے ادھار دیا اس کی نہیں، جس نے ادھار لیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو ایک لکھنے والا، ایک اکاؤنٹنٹ بلوا کر کے اس سے یہ چیزیں لکھوائے، اور صحیح لکھوائے کہ وہ بولتا جائے اور وہ لکھتا جائے کہ ہاں ہم نے اتنا قرض لیا ہے، فلاں سے لیا ہے، اتنی تاریخ کو لیا ہے، اتنی تاریخ کو واپس کرنا ہے، یا ہم نے یہ ٹریڈ کیا ہے، یہ بزنس کیا ہے، ادھار پہ یہ چیز لی ہے، اتنی تاریخ کو لی ہے، اتنی تاریخ کو ہمیں اس کا پے کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ کرے گا جس نے ادھار لیا ہے، جس نے قرض لیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس پر حق لازم آتا ہے، جس کو واپس کرنا ہے، جس نے قرض لیا ہے، جس نے ادھار لیا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ لکھاتا جائے جو ڈیٹیلس ہے اس کا، اور اللہ سے ڈرے کہ جو اس کا رب ہے، یعنی کچھ بھی غلط نہ لکھائے۔ اگر اس کو واپسی 10,000 کرنا ہے تو 10,000 لکھوائے، گھٹا کے نہ لکھوائے، اور اگر اس کا ڈیٹ جو ہے 1 مہینے کے بعد ہے تو 1 مہینہ لکھوائے، اس کو بڑھا کر کے نہ لکھائے۔ تو جس طرح کی چیزیں ہیں اللہ سے ڈرے کہ ان تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اور تمام معاملات کو صحیح لکھ میں نوٹ ڈاؤن کرائے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور حق میں سے کوئی بھی چیز چھوڑے نہیں، یعنی کہیں بھی کمی و زیادتی نہ کرے، جس طرح سے معاملہ طے ہوا ہے اور جس طرح سے بات طے ہوئی ہے اسی طرح سے بالکل وہ لکھوائے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ آگے فرمایا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اگر جس پر حق نکلتا ہے وہ کم عقل ہے، بے عقل ہے، سمجھدار نہیں ہے، سپوز کریں بہت ہی چھوٹا ہے، اس کو عقل نہیں ہے، یا بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا کہ اب چیزیں یاد ہی نہیں رہتی ہیں، یا کمزور ہے کہ لکھوا نہیں سکتا ہے، اولا یستطیع ان یمل ہوا، یا اس کے اندر لکھا نہیں سکتا ہے۔ لکھا نہیں سکتا مطلب یہ کہ وہاں کی زبان اسے نہیں آتی ہے، وہاں کا لینگویج اسے معلوم نہیں ہے، یا لکھانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں کہ وہ کم عقل ہے یا کمزور ہے یا لکھوا نہیں سکتا ہے، اسے لکھوانے نہیں آتا ہے، یا وہاں کی زبان نہیں آتی ہے، اس طرح کوئی مسئلہ ہے، فرمایا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو جو اس کا ولی ہے، جو اس کا ذمہ دار ہے، وہ انصاف کے ساتھ ٹھیک لکھوا دے۔ وہ بلائے کاتب کو، اکاؤنٹنٹ کو، اور پھر اس کے سامنے وہ ساری چیزیں جو اس کا ذمہ دار ہے، جو اس کے ساتھ ہے، سپوز کریں ٹرانسلیٹر ہے، سپوز کریں اس کا سیکریٹری ہے، یا اس کا اور بھی کوئی ذمہ دار ہے، بچہ ہے تو اس کا کوئی ولی ہوگا، کوئی ذمہ دار ہوگا، وہ صحیح ان باتوں کو لکھنے والے کے سامنے لکھوا دے، اگر وہ نہیں لکھوا سکتا جس نے قرض لیا ہے یا ادھار لیا ہے۔ تو فرمایا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اگر جس پر حق لازم آتا ہے، جس نے ادھار لیا ہے، قرض لیا ہے، اگر وہ بے عقل ہے یا کمزور ہے یا لکھا نہیں سکتا ہے، تو جو اس کا ولی ہے وہ ٹھیک انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اب یہاں سے ایک دوسری بات ہے، فرمایا یہ تو کاغذ آپ نے لکھوایا، تو ایک لکھنے والا موجود ہے اور 2 وہ لوگ ہیں جن کے درمیان یہ اگریمنٹ یا معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ فرمایا 2 گواہوں کو بھی بلا لو، مسلمان مرد، عاقل، آزاد، عقل مند ہو، آزاد ہو۔ فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے لوگوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے 2 گواہوں کو بلا لو، 2 گواہ بھی وہاں حاضر کر لو۔ اب ایک چیز ہے کہ مسلمانوں کے معاملے میں گواہی مسلمان ہی دیں گے، کافروں کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ کافروں کی گواہی کافروں کے حق میں مقبول ہے، کافر کے بارے میں گواہی دے سکتا ہے، اس کی گواہی مانی جائے گی، لیکن کافر مسلمانوں کے معاملات میں گواہی نہیں دے گا۔ مسلمانوں کے معاملات میں مسلمان ہی گواہی دیں گے، کوئی دوسرا گواہی نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اپنے لوگوں میں سے، اپنے مردوں میں سے 2 لوگوں کو گواہ بنا لو اس معاہدے پر، اس اگریمنٹ پر، جو آپ کے ایک ادھار یا قرض کا جو بھی معاہدہ بن رہا ہے۔ اور فرمایا مرد ہوں تو 2، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، فرمایا اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، ایسے لوگوں گواہ بنائیے جو آپ کو پسند ہوں، جن کی تقویٰ، پرہیزگاری کے بارے میں آپ کو معلوم ہو، جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ نیک صالح ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں،
اچھے گواہ ہیں ان کو جو آپ کو پسند ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ 2 مرد گواہ بناؤ، 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بناؤ، کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے۔ اور فرمایا کیوں؟ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ ان میں سے ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ اس لیے کہ عورتیں باتیں بھول جاتی ہیں عموماً، تو ان کو باتیں بھی زیادہ کرنی ہوتی ہے، تو باتوں باتوں میں جو اصل بات ہوتی ہے وہی ذہن سے نکل جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر 2 عورتیں لے آؤ، کہ ایک عورت اگر کوئی بات بھول بھی جائے تو دوسری کو یاد رہے۔ تو فرمایا کہ 1 مرد یا 2 عورتیں۔ آپ دیکھیں گواہی میں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اگر دونوں مرد نہ ہو تو 4 عورتیں لے آؤ، ایسا نہیں فرمایا۔ اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ 4 عورتیں یعنی صرف عورتیں گواہی نہیں دے سکتی ہیں، عورتوں کے ساتھ مردوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو 2 مرد ہوں، 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ صرف 4 عورتیں ہوں تو ایسی گواہی مقبول نہ ہوگی۔ گواہی کے لیے ضروری ہے کہ 1 مرد وہاں پر ضرور ہو اس گروپ میں۔ اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں عورتیں ہی گواہی دے سکتی ہیں، جیسے عورتوں کے پرائیویٹ بہت سی باتیں ہیں یا ان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ان کے بارے میں عورتیں ہی گواہی دے سکتی ہیں، تو وہاں پر صرف عورتوں کی گواہی مقبول ہے۔ ایسے ہی جہاں سزا کا معاملہ ہو، چوری میں سزا ہے، زنا میں سزا ہے، کسی کا قتل کر دیا اس میں سزا ہے، اس کو ہم شریعت میں حدود اور قصاص کہتے ہیں۔ ان سب معاملات میں صرف مردوں کی گواہی مقبول ہے، عورتوں کی بالکل بھی نہیں۔ تو ان سب چیزوں میں اس طرح سے ایک گواہی کا بھی پورا لمبا چیپٹر ہے، انشاءاللہ کبھی اسے تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے مردوں میں سے 2 گواہ لے آؤ، 2 گواہ رکھ لو۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 عورت اور 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں جو ان کو تم اچھا سمجھتے ہو، پسند کرتے ہو، تاکہ 1 عورت اگر بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس ایگریمنٹ کے ساتھ 2 گواہ بھی ہونے چاہیے۔ اچھا، اب آگے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، آپ نے جس کو گواہ بنایا ہے اس کو کیا پڑیے کہ آپ کو آ کے گواہی دے؟ اب آج چلیے آپ نے کوئی ایگریمنٹ لکھا یا کوئی بھی معاملہ ہوا اور کل کو کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تو بولا گواہوں کو بلاؤ، تو اس میں گواہوں کیا فائدہ ہے؟ وہ کیوں بھاگ کر کے آئیں گے؟ وہ کہے جائیے ہم نہیں جاتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نکاحوں میں لوگ گواہ بنتے ہیں اور بھی معاملات پہ گواہ بنتے ہیں،